وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ السلام علیکم اہل طیب، ایک سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے بہت آج کل لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ جب سے کووڈ آیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں۔ ایک تو اس وقت لوگوں کی یہ سمجھ تھی کیونکہ ہم گھر میں اتنا عرصہ بند رہے تو ہماری جو قوت وہ تھی، طاقت تھی، امیونٹی تھی بیماریوں سے لڑنے کی، اس پہ ایک اثر پڑا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نزلہ زکام ہے وہ اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ اسی میں انسان کو بے انتہا تھکن ہو جاتی ہے۔ بخار بہت عام ہو گیا ہے، نزلہ زکام ہونا، جسم میں درد، سر کا درد، اور یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ بظاہر تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس میں انسان جو ہے بہت زیادہ اس کا جسم بہت زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اصل جو پہلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں، تشخیص کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ دیکھیں، جب حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی تو طریقہ کار کیا تھا کہ شیطان آیا، اس نے کچھ کام کیا ایوب علیہ السلام پہ، جس کو کہا گیا ہے کہ اس نے مس کیا، یعنی اس نے کوئی ربط کیا، ایوب علیہ السلام کو چھوا یا ان کے اوپر پھونک ماری، جو کچھ بھی کیا اس نے، شیطان نے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ آزمائش بیماریوں کی شکل میں، اموات کی شکل میں، یعنی لوگ جو ہیں ان کے انتقال بھی ہوئے گھر والوں کے، اور کاروبار کی تباہی کی شکل میں بھی، اور انتہائی درجے کی بیماری کی شکل میں بھی۔ یہ انتہا ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ انتہائی درجے میں ہے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو فوراً ہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ۔ اب دیکھیں، مسیحا کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، وہ اس کی بھی یہاں پہ بالکل وضاحت کر دی گئی کہ کس کے ذریعے بیماری دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً ڈاکٹر کو پکارا، یا اللہ، مجھے شیطان نے مس کر کے اور ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اور میری جان مال، میرا وقت، میری صلاحیتیں سب جو ہیں وہ ایک عجیب حال ہے، یہ سارا معاملہ۔ تو اگر جب ہم دیکھیں کہ پہلی چیز جو تشخیص ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، یہ پہلا قدم ہے کہ اس کو سمجھنا کہ کیا ہوا کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ جو ہم سمجھے بیٹھے نا ایسے ہی ہوتا ہے، سردی آئی نزلہ آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس کو پکارنا ہے، کون ہے ڈاکٹر، کون ہے مسیحا، یہ ایک اہم بات ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ الٹپ ہے، الٹپ نہیں ہے، یہ حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی کائنات اور اللہ کا جو اپنا ایک امیج ہے وہ الٹپ نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے پھر بات کی ایوب علیہ السلام نے، اور جو کچھ بھی جواب آیا اس کے بعد کیا کا اگلا مرحلہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ساری بات کی وضاحت ہونے کے بعد ڈٹ گئے اس بات کے اوپر کہ کیا ہوا کہ اب صبر۔ حالات بگڑے اور بگڑے اور بگڑے، بیماری، اموات، وہ جو انتقال ہوئے لوگوں کے، گھر کے بڑے اور بچوں کے، اور جو تباہی آئی کاروباری انداز میں، یعنی ان کے جو ان کے جان مال، وہ جو دونوں پر ایک معاملہ آیا، تو وہ سارے معاملات وہ سب اب وہ سمجھ گئے، کیونکہ پہلی بات وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے، تو وہ اس کے لیے پھر تیار ہو گئے، وہ اس سارے معاملے کو، اگر آزمائش تھی تو، اور اگر کوئی
غلطی ہوئی اور اس کی سزا تھی، تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کو اللہ احساس دلا رہا ہے اس غلطی کا کہ آپ ایک خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کو یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک انسان کے لیے بہت اہم نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کا ایک اپنا درجہ تھا داؤد علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، تو اس درجے کو آپ دیکھیے کہ جب وہ انہیں احساس ہوا اور انہوں نے سجدہ بھی کیا اور توبہ بھی کی، یہ دونوں چیزیں ملا کر انہوں نے کی، تو پھر اس کے بعد انہیں خلافت پوری بہت بڑے علاقے پہ، اور اللہ نے انہیں وہ وسائل دیے اور وہ اپنی رضا کے ساتھ وہ سب کچھ دیا کہ جس کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور انہیں زبور بھی دی، یعنی رسالت بھی ملی، رسول بنائے گئے، کتاب بھی ملی انہیں، یعنی یہ ان کے درجات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کو احساس دلایا گیا۔ اب یہ احساس ہمارے اندر اگر نہیں ہو، یہ علم ہمارے اندر نہیں ہو ایوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام والا، تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، پھر ہم حوالے ہو جاتے ہیں ان کے، جو پھر اپنا کاروباری جو ایک سلسلہ ہے ان کا، اس کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور بہت اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہاں 3 پناہیں، سورہ ناس آخری سورہ، پہلی سورہ فاتحہ اور آخری سورہ سورہ ناس، وہاں صرف دل کا ذکر ہے اور دل کے وسوسوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں شیطان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر اور اس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے دل کو کنٹرول کیا، وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس نے اپنا مفاد حاصل کیا اور انہیں جنت سے نکلوایا، آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو۔ یہ سارا معاملہ یہاں جو داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے وہاں بھی وہ کامیاب ہوا، اور اس نے کچھ ان سے ایسے کام کروایا کہ جو وجہ بنی، اللہ نے پھر احساس دلایا اور وہ سجدہ اور توبہ ہوئی اور وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، پھر توبہ کی اور پھر اللہ نے ان کی رجوع کو قبول کیا، رجوع رب، اور پھر ان کو معاف کر دیا، اور دوبارہ وہ موقع مل گیا کہ اب عمل کر کے اس عمل کے ذریعے دوبارہ جنت تک پہنچنا ہے آدم علیہ السلام کو اور ان کی جتنی بھی ان کی اولاد ہے قیامت تک آنے والی، اس کے لیے ایک دروازہ کھل گیا اس استغفار کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام کے معاملے میں ایک آزمائش آئی، یہ آزمائش الگ ہے، غلطی کا احساس اللہ دلاتا ہے، غلطی کے لیے اگر ہوتی ہے تو سزا بھی دیتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہ ایک سزا تھی، ایک اللہ کی ناراضگی آ گئی تھی اس درجے میں کہ پھر انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ یہ مختلف معاملات ہیں اللہ کے اور اللہ کے اپنے ولیوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی انہی کے بعد ہمارے نمبر ہیں، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں اللہ کے ولیوں کے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل تو اسی طرح سے رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ اب جو آزمائش آئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو اس سے وہ کیسے نکلے ہیں؟ صبر کے ذریعے اور اس یقین کے ذریعے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تشخیص ہو گئی اور انہیں یقین آ گیا، ان کے دل بھر گیا اس یقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ڈاکٹر کون ہے، یا اللہ یا اللہ، میرا مسیحا کون ہے، کس دروازے سے ملے گا جو ملے گا، فقط ایک دروازہ، اور اسی کے بس انہوں نے توجہ کر لی اس دروازے کی طرف، اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے مناجات کی، اور وہیں سارے معاملات کیے، اور زبردست تکلیفوں میں، نقصانات میں صبر کیا، انتہائی درجے کی تکالیف جھیلی، صبر کیا، نقصانات اٹھائے، صبر کیا، جان مال وقت صلاحیتیں سب ہی ہر طرف سے معاملہ آ گیا تنگی کا، لیکن اس کے باوجود صبر کے ذریعے اور اللہ پہ توجہ جما کر صرف اللہ کو پکار کے
اور ذکر الہی کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور اللہ سے رجوع کر کے انہوں نے اپنے کو اس سارے مسئلے سے نکالا۔ کہا جاتا ہے 12 سال لگے تھے اس آزمائش کو پورا ہونے میں، 12 سال لگے تھے، جس کے بعد وہ پانی، زمین پہ پیر مارو ایوب، پانی نکل آیا، اب اس سے نہاؤ اور اس پانی کو پیو، استعمال کرو پینے کے لیے، بس تم بھلے چنگے ہو گئے۔ یہ ہے ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا کام، یہ ہے دوا، یہ زمین سے نکلنے والا پانی یہ دوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا یعنی لمحوں میں کن فیکون، ہو جا، ہو گیا، اور وہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ جھیلا، آخر میں اللہ نے یہ لکھا، وہ جو درمیان میں یعنی بیماری شروع ہونے سے اور پھر اس کے بعد اس کو ختم ہونے سے، پانی پیو اور نہاؤ، اس سے کے درمیان میں جو کچھ بھی آزمائش ہوئی اور جو کچھ بھی انہوں نے صبر کے ساتھ جھیلا، اصل یہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے ایوب کے قصے میں۔ اب یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں ہے سبق، ایوب کے قصے میں ہے سبق۔ تو وہاں کیا ہے؟ وہاں رجوع رب ہے، توکل، بھروسہ صرف اللہ پر۔ سمجھ کر مسئلے کو جب شروع ہوا ہے تو یہ سمجھ میں آ گئی بات، تشخیص ہو گئی اس کی کہ یہ مرض کیا ہے، شیطان نے چھو کے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، یہ سارا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد صبر کے ساتھ ڈٹ جانا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ، وتواصوا بالحق، اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا اور یقین محکم کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھنا اور اپنی بیماری، پریشانی اور جو بھی معاملات ہیں ان سے لڑ کے ان سے اپنے کو نکالنا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یہ حق ہے۔ یہ سمجھ بوجھ، یہ قرآن اور یہ جو تعلیمات ہر زمانے میں موجود رہی ہیں اللہ کی، اللہ سے رجوع رب، اللہ سے جو تعلق ہے، اور زمانے کے جو علوم ہیں، علم ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان سے تعلق مضبوط ہونا، اور پھر اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہونا کہ بس وکفیٰ باللہ وکیلا، میرا وکیل صرف میرا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب یقین کے درجے میں کیفیت آتی ہے اور ایک اللہ کا بندہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ڈٹ جاتا ہے اس حق پر صبر کے ساتھ، یعنی اللہ پر یقین کر کے، ٹھیک ہے، تو پھر جا کر بات آگے چلتی ہے اور علاج معالجہ ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے کہا کہ دل کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ جتنی چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام سمجھے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نہ سمجھ سکے اور اس غلطی کو کر بیٹھے، جس کی وجہ سے پھر انہیں سجدہ بھی کیا انہوں نے اور توبہ بھی کی، دونوں کام ملا کے کیے، اور اللہ نے پھر انہیں بری کیا اس جو بھی غلطی ہوئی تھی اس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچائے گئے، تو وہاں بھی پھر یہی صبر اور یہی رجوع رب، استغفار، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری حیثیت کیا ہے، تو سبحان ہے، تو اس سے تو نہیں ہوتی کوئی غلطی، تو بالکل ہی پاک صاف ہے نا ہر کمزوری، ہر غلطی سے۔ انی کنتو من الظالمین، اور میں تو ظالموں میں سے ہوں، یعنی میں اپنے پہ ظلم کر بیٹھا، میں غلطی کر بیٹھا۔ ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، یعنی صرف اپنی قوم کو پریشانی کی حالت میں، اور اس میں کچھ غصہ بھی شامل ہوا، اور سمجھانے کے بعد جب وہ قوم نہیں مانی، مایوس ہو گئے اور جگہ چھوڑ دی بغیر اللہ کے حکم کے، بس یہ ان کی غلطی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ لیکن وہاں انہوں نے ڈٹ کر پڑھا، 40 دن آتے ہیں کہ 40 دن انہوں نے پڑھائی پڑھی، یہی آیت کریمہ کے ذریعے اللہ کو پکارا کہ اللہ تو سبحان ہے، اور تیرے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں الہ، سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، کچھ دینے والا ہے ہی نہیں کوئی، تو الہ ہے، تو اللہ ہے، اور تو سبحان ہے، اور میں ظالم ہوں، بس مجھے معاف کرتے، یہ سارا مضمون۔ اور پھر اللہ نے سوال پوچھنا ہے؟ جی اچھا، آپ نے جیسے یہ بتایا کہ ایوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے تشخیص کر لی تھی، وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ شیطان ان کو چھو کے گزرا ہے، اور اللہ نے یہ بات بھی بول دی کہ یہ آنے جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اب جو ہم نے سوال شروع میں پوچھا تھا کہ بیماریوں کی کیا حقیقت ہے، کیا اس دور میں تو بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ گئی ہیں. اگر ہم 20 سال 40 سال پہلے دیکھیں تو لوگ اتنا بیمار نہیں پڑتے تھے جتنا اس دور میں پڑ رہے ہیں. تو کیا آج بھی بیماریوں کے پیچھے یہی سب دیکھیں کچھ ہے رسول کہ اللہ شیاطین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنہ دجال کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ہوگا ہوا میں. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، جو رسول اللہ نے بتائی وہی بات دہرا رہا ہوں. فتنہ ہوگا ہوا میں. ہوا میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوا میں جو نہ نظر آنے والی اور ساری قوت اور طاقت ہوتی ہے جنات کی، وہ ہوتی ہے ہوا میں. جنات ہوائی مخلوق ہیں، ہوائی مخلوق، ہوا کی مخلوق. جنات ہوائی میں ان کا جسم جو ہے وہ ہوا کے اندر ہی، اس کا ساری جو پوٹینشل ہے وہ سب کچھ وہ ہوا میں ہے، ہوا ہے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں فتنہ دجال یعنی جو دجال کا دور ہوگا وہ اصل میں ان جنات کا دور ہوگا. اب طریقہ کار کیا ہے اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ بہت اس پہ ریسرچ کی گئی پچھلے کئی سو سالوں میں، غور و فکر کیا گیا، کیونکہ طے تھا کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے پوری دنیا کو، دنیا کے لوگوں کو، اور کس طرح اپنے مفادات حاصل کیے جائیں. دونوں مقصد جو ہیں سامنے تھے، کنٹرولنگ پاور ہو اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے. ان دونوں سوالوں کو سامنے رکھ کر ریسرچ کی گئی اور قرآن سامنے موجود تھا کہ قرآن میں کس طرح سے سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنات اونچی عمارتیں بنانے والے، اور تہ میں، سمندر کی تہ میں جا کے وہاں سے بھی اگر کچھ ہیرے جواہرات چاہیے ہیں تو وہ بھی ساری صلاحیت ان جنات میں تھی. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں کہ یہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے، اگر اسے کوئی کنٹرول کر لے تو یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. لیکن جادو کے ذریعے یہ سارا کام ہوگا. سلیمان علیہ السلام کو تو ایک علم دیا گیا تھا اور اللہ موجود رہتا تھا. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن یہ کہ وہ ایک علم تھا اور اللہ کی موجودگی میں ہوتا تھا. ان کو کنٹرول اصل میں جنات کو اللہ خود کرتا تھا، اللہ کے تحت تھا وہ سارا. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ جادوگر ہوتا ہے اور جنات ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کر کے جادو کے ذریعے اور بھیجا جاتا ہے اور انہیں کمپریس کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک ریسرچ ہے اور ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر الٹا قرآن پڑھا جاتا ہے، اپنے مقاصد کو دل میں رکھا جاتا ہے اور ان کی تکمیل کے لیے پھر قرآن کا ورد کیا جاتا ہے اور اللہ سے مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ سورس اصل اللہ کی ہے. تو اب یہ جو سارا علم ہے جو ابلیس کو دیا گیا تھا الٹے قرآن کے پڑھنے کا، اس نے وہ انسانوں کو سکھایا، خاص طور پہ یہودیوں کو سکھایا، اور انہوں نے پھر اس جادو کو آگے بڑھایا، اس کے معاملات. اب ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ جنات کو پکڑنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، پوری ڈسکیں لگی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، اور ان پہ کس طریقے سے پڑھائیاں ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو ایک خاص طریقے سے گھمایا جاتا ہے رفتار سے، جس کے اوپر ارد گرد کے بہت دور دور تک کے جتنے جنات ہوتے ہیں درختوں کے یا جہاں پر بھی وہ رہ رہے ہیں، وہ سب کھینچ کے آ جاتے ہیں اس ڈسک کے اوپر، اور پھر ان کو کس طریقے سے کمپریس کر کے وائرس کی شکل میں لایا جاتا ہے. یعنی ایک بڑا جن اور پھر وہ وائرس بن جائے. قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، سیدھے قرآن سے بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، جو بھلائیاں ہوں گی، جو رحمتیں ہوں گی، وہ سیدھے قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن الٹا قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ علم جو ابلیس کو دیا گیا تھا، شیطان کو، اس کو استعمال کر کے پھر یہ سارا کام کیا جاتا ہے. تو وہ جب کمپریس ہو جاتے ہیں ان کو پھر پانی میں ملانا، ہوا میں چھوڑنا، اور وہ سارے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اب اگر پانی میں بیماری موجود ہے، کھانے کی چیزوں میں ساری بیماریاں موجود ہیں، کاروبار تو سب وہی کر رہے ہیں، پانی بھی انہی کا پیا جاتا ہے، انہی کی کمپنیوں کا پانی ہوتا ہے، کھانے بھی انہی کی چیزوں کے بغیر بنتے ہی نہیں ہیں، نمک انہی کا ہے، اور بہت ساری جو پروڈکٹ ہیں وہ انہی کی ہیں. اگر مرغی ہم کھا رہے ہیں تو مرغی کا سارا چارہ جو اس کا اصل جو ہے وہ باہر سے آتی ہے اور اس کے اندر وہ سب چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے پھر وہ مرغی 2 دن کے بجائے
ایک دن میں ہی بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی رفتار بڑھنے کی اور انڈے دینے کی اور وہ ساری اس کی گروتھ، وہ سارے معاملات وہ بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ریسرچ ہے اور یہ فتنہ دجال ہے، دجال نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات جب ہمارے ساتھ لگتے ہیں، وہاں ہے نا مس کیا شیطان نے، تو اس کی شیطانیت یہ سب دواؤں میں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، ڈرپوں میں ملا ہوا ہے، گولیوں میں ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس کے ذریعے پھر بیماریوں کو لگایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے۔ بیماری بس اسے کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی سے ہوا آئی اور دوسری کھڑکی سے باہر نکل گئی، رکی نہیں گھر میں، یہ ہوتی ہے بیماری۔ یہ بیماری نہیں ہوتی کہ گھر میں آئی ہے وہ بیماری تو بس گھر ہی میں رہ گئی، اب اس کے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ نکلنے کو تیار ہے۔ یہ ہے بیماری، یہ ہے جادو کے ذریعے اور جنات کو کنٹرول کر کے پانی میں، ہوا میں، کھانوں میں، دواؤں میں ملا کر اور لوگوں کے جسموں کے اندر اتار دینا، اور اس کے ذریعے پھر وہ انفیکشن پیدا ہوتے ہیں۔ جب جسموں کے اندر قرآن نہیں ہوگا، قرآن سے دور کرنے کا مقصد یہی تھا، قرآن سے دور کرنے کے مقاصد تھے، کیونکہ قرآن حفاظت کرتا ہے۔ جب قرآن موجود ہوگا جسم میں تو موذی امراض نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ فجر کی نماز ہوگی تو سستی کاہلی نہیں ہوگی، موذی امراض نہیں ہوں گے۔ فجر جو ہے اس کی نماز میں وہ ہوا چلتی ہے جو کہ حفاظت کرتی ہے پورے ایک دن کی، آج کی فجر، آج کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ سارے علم اور ساری زندگی کے جتنے بھی رزق ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے ایک دن کے لیے فجر کی نماز میں۔ اب ان سب کو ختم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ جو ان کا پروگرام ہے ہوا کے ذریعے اور پانی کے ذریعے، دواؤں کے اور کھانے پینے کی اجزاء کے ذریعے جنات کو جسموں کے اندر ڈالنا، جسم کے اندر پہنچانا، تاکہ یہ بیماریاں پیدا ہوں، انفیکشن پیدا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ بات کہ بتا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات جب تم دیر تک جاگتے ہو اور پھر وہ دیر میں سوتے ہو تو وہ اصل میں شیطان کا چکر ہوتا ہے جو تمہاری گردن پہ ایک ایک کی 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اس کو کھولنا ضروری ہے، اگر تم اسے کھول لو گے تو بچو گے، ورنہ نہیں بچ سکتے ان موذی امراض سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے۔ پہلی جو گرہ کھلتی ہے وہ صبح اٹھنے پہ کھلتی ہے، تہجد ہو یا فجر ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری گرہ کھلتی ہے وضو بنانے پر، اور تیسری گرہ کھلتی ہے جب ہم مصلی پہ جاتے ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں رسول اللہ نے کہا کہ ان گرہوں کو کھولو۔ اگر یہ گرہیں لگتی رہیں ایک کے اوپر ایک، 3 ایک دن میں، 6 دوسرے دن میں، 6 تیسرے دن میں 9، تو یہ ایک پوری چوٹی بن جائے گی، ایک پوری لگام بن جائے گی۔ پھر وہ لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوگی اور تمہاری زندگی پوری اس کے کنٹرول میں ہوگی، اور پھر یہ تمہیں سلائے گا، فجر کی نماز تمہاری قضا کرائے گا اور تمہیں صبح میں سلائے گا۔ رات جگائے گا یہ شیطان اور صبح سلائے گا، یعنی فجر میں لوگ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں یا فجر سے پہلے نیند آ جاتی ہے، یہ سارے معاملات۔ اور اگر تمہاری فجر قضا ہو گئی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم سو رہے ہو، فجر پڑھ کے سو رہے ہو یا فجر بغیر پڑھے سو رہا ہو، مسلسل سو رہے ہو، تو تم کیا ہوگا؟ جب سورج نکلے گا تو یہ شیطان پلٹ کے دوبارہ آئے گا تمہارے پاس، ایک ایک کے پاس، اور کانوں میں پیشاب کرے گا۔ شیطان پیشاب کرے گا، اور اس پیشاب کے اثرات کیا پڑیں گے؟ موذی بیماریاں، یعنی ایسی خطرناک بیماریاں۔ یہ دیکھیں شیطان کے اثرات جو ڈلیں گے کان کے ذریعے پورے جسم میں، خون میں شامل ہو کے، اور رسول اللہ نے کہا خون میں اس طرح ہوتا ہے شیطان کہ جیسے خون ایک ایک جگہ پہنچتا ہے جسم کے، اس طرح یہ اس خون کے ساتھ ایک ایک جگہ پہنچتا ہے، اس کے اثرات پہنچتے ہیں، خون کے ساتھ یہ اثرات پہنچائے جاتے ہیں۔ شیطان کا یہ روز کا عمل ہے، اس پیشاب کے ذریعے، ان اثرات کے ذریعے، اور موذی امراض پیدا ہو جائیں گے۔ تمہارا خون جو ہے وہ بالکل ناپاک بھی ہو جائے گا اور متاثر ہو جائے گا اور صحت مند نہیں رہو گے تم۔ اور دوسرے سستی اور کاہلی، ٹھیک ہے۔ یہ سستی کاہلی کو آپ سمجھیے نماز سے شروع ہوتی ہے بات، نماز اور قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے دل ہی نہیں لگتا، نماز پڑھی کیا پڑھا پتہ ہی کچھ نہیں، سستی کاہلی، اور پھر قرآن میں دل ہی نہیں لگتا،
قرآن پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک تو ہوتی ہے کوئی سی کام کی دلچسپی، رغبت، اس کے بغیر یہ ہے سستی کاہلی اثر. اور پھر آہستہ آہستہ دنیا کے معاملات میں بھی سستی کاہلی. بالکل پہلے کی عورت کو دیکھ لیں، اپنی والدہ اور والدہ کی والدہ کو آپ لوگ دیکھیے، اور آج کی دیکھیے حالت. ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ قوت، طاقت ہے ہی نہیں. وہ سستی کاہلی ڈال دی گئی ہے، وہ کمزوریاں ڈال دی گئی ہیں کہ جو اب ہمیں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں تو نہیں کر پاتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ حالات ہمارے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھے یہ، لیکن اب ہیں. تو یہ سب چیزیں، فجر میں نہ اٹھنا، رات کی 3 گرہیں، اور پھر یہ جو ایک علم حاصل ہو گیا کہ انہیں کمپریس کر کے وائرس بنا کے پانی میں اور دواؤں میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری قوموں کو کنٹرول کر لیا. کرونا میں یہی ہوا کہ ویکسینیشن کچھ بھی نہیں تھی. وہ بیماری کیا تھی؟ وہ یہ وائرس تھا جسے بھیجا گیا تھا. یہ جن تھا، جن کو کمپریس کر کے وائرس بنایا گیا، اس کو بھیجا گیا، اور ویکسینیشن کے ذریعے اس کو اور بوسٹ کیا، اور بیماریاں، اور اس بیماری کو اور زیادہ پکا کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سارے مراحل تھے، اللہ نے وہ پورے نہیں ہونے دیے، ورنہ ان کا کام بڑا زبردست تھا. اور اس کے ذریعے دوسرا مقصد جو تھا، کنٹرول کرنے کے علاوہ دوسرا مقصد تھا پیسہ کمانا. انہوں نے اربوں ڈالر کمائے اسی ویکسینیشن کے ذریعے. اس کرونا کو بھیج کے، کووڈ کو بھیج کے انہوں نے کمائے اربوں ڈالر. یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہیں، چیزیں آپ چاہیں دیکھنا تو آپ کو مل سکتے ہیں یہ سارے معاملات. یہ سارا منظرنامہ ہے، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کے دل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کے لیے سورہ ناس بھیجی گئی، اور 3 پناہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ 3 پناہیں، رب، مالک اور الہ کی، یہ 3 پناہیں لی گئی ہیں. اللہ نے کہا اس طرح پناہوں میں آؤ، ان پناہوں کے ذریعے بچو گے. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. یہ وسوسہ، یہ خوف، یہ لالچ، یہ متوجہ کر لینا، یہ غلط کو صحیح کر دینا اور صحیح کو غلط کر دینا، دل میں وسوسہ ڈالنا، یہ سارے معاملات انسان کی اپنی کمزوریوں کو استعمال کر کے اس کے دل کو تبدیل کر دینا، جس کو ہم برین واشنگ کہتے ہیں، وہ دل کے ذریعے وہ سارا کام. اس لیے اللہ نے بہت اہم ایک سورہ بھیجی، اور ایک سورت میں صرف ایک مسئلہ رکھا، من شر الوسواس الخناس. اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہی وہ تھا معاملہ جس کے ذریعے جنت سے نکالے گئے تھے آدم علیہ السلام اور اماں ہوا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے. تو یہ اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ اگر ہمارے دل، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کے اندر موجود تھے وہ سارے معاملات کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں سمجھتے تو رجوع رب بھی نہیں ہوتا، صبر بھی نہیں ہوتا، توکل، بھروسہ بھی اللہ پر نہیں ہوتا، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. اور نہیں لکھتا پھر اللہ کے قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق ہے. ایوب کے قصے میں، اور کسی قصے میں کیوں نہیں لکھا؟ ایوب کے قصے میں ہے سبق، یہ سارے معاملات. تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور الٹا قرآن پڑھ کے جادو چڑھا کے ان کو کنٹرول کرنا، جنات کو. اور دیکھیے وہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے پاس تھا وہ کنٹرولنگ پاور. سلیمان علیہ السلام نہیں کنٹرول کرتے تھے، اللہ موجود رہتا تھا. یہ پڑھ کے دیکھ لیں قرآن میں. یہاں جادوگر کے ہاتھ میں آ گیا. جادو ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے جنات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ ان میں وہ صلاحیت ہے انفیکشن بنانے کی، کینسر بنانے کی. ان کے جو ناخن ہیں، جو ان کے دانت ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں اس سارے کام کے لیے. اور ان کے جسم کے اندر جو آگ ہوتی ہے، آگ کے بنے ہوئے ہیں، وہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے جسم کو انفیکشنوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اور خون میں یہ کو متاثر کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کام ہوتے ہیں. اگر اس بات کو ہم سمجھیں تو پھر ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اصل کاروبار کیا ہے اور اصل میں کیا مقاصد ہیں جس کی تکمیل کے لیے یہ سارا جو ریسرچ کا کام ہے یہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو کنٹرول کیا گیا. اور اس وقت بھی یہی کام ہو رہا ہے ہر کسی پر، خاص طور پر مسلمانوں پر، خاص طور پر قرآن والوں پر. جی بہن. جی احمد بھائی، اچھا یہ بات تو بالکل سمجھ آ جاتی ہے. اب ایک طرف سوال یہ آتا ہے کہ اس دور میں جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ ریزن دیتے ہیں
یہ سنت ہے علاج کروانا. تو اگر کبھی قرآن کی بات کی بھی جاتی ہے نا تو ان کا اتنا یقین ہے ہسپتالوں پہ اور دواؤں پہ کہ ان کو ہے کہ آپ دعا تو کریں ہی کریں لیکن علاج بھی ضرور کرائیں. اور یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے. جس طرح آپ نے بات سمجھائی ہے اس سے ہمیں سمجھ تو آ رہا ہے کہ ان سب کی حقیقت کیا ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا واقعی اس حد تک جادو ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہم سے دشمنی ہوگی تو وہ جادو کرے گا. کیا یہ ہسپتال اور یہ جو دوائیں ہیں اور یہ جو پورا نظام چل رہا ہے دیکھیں بہن، قرآن میں اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے جو بھی ان کا مذہب ہے اس پر ایمان نہ لے آئیں. یا تو آپ یہودی ہو جائیں یا آپ نصارہ بن جائیں، عیسائی بن جائیں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے کوئی بات نہیں ہے، ورنہ یہ آپ کے دشمن ہیں. جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کی دشمنی آپ سے اور امت مسلمہ سے برقرار رہے گی. تو وہ جو دشمنی والی بات ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور ہمارا کوئی دشمن ہوگا تو وہ کرے گا، تو یہ اللہ نے بتا دیا تمہارا دشمن کون ہے. آج جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی دشمنی کی ایک دو وجوہات ہیں، ایک تو کنٹرول حاصل کرنا اور دوسرے کاروبار کرنا. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. کنٹرول حاصل کرنا پوری دنیا کے اوپر، اللہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، کائنات کی کا جو کنٹرول ہے پوری کائنات کا، سماوات والارض کا، وہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ زمین تک محدود ہے، سماوات والارض تک تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ زمین کا کنٹرول ان کو چاہیے. یہی خلافت ہے اور یہی دجال کا دجل ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے سالوں سے، کئی سو سال سے زور شور کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس کا لب لباب ہے آج جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کنٹرولنگ پاور حاصل کرنے کے لیے جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ان بیماریوں کا اور ان سارے معاملات کا دخل براہ راست ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ ہمارا دشمن کوئی ہے تو وہ کرے گا، تو آپ کا دشمن تو موجود ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کا دشمن کون ہے. اور اس دشمن نے جو باہر کا دشمن ہے، برانڈڈ جو ہے، اس نے لوکل جو دشمن ہے وہ بھی اٹھا کے کھڑے کیے وسوسوں کے ذریعے اور مختلف وظائف کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے. اس نے یہ سارے کام کیے. جنات پوری روئے زمین پہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، چپے چپے پر. ان جنات کو استعمال کیا اور ان کے دل میں القاء کیا، ان کے دل کو میں وسوسے ڈال کے انہیں جادوگر اور جادوگرنی بنایا. تو وہ لوکلی جو کام کرنے والے ہیں وہی نہیں ہیں، پیچھے تو جنریٹر تو پیچھے چل رہا ہے جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے، اور پھر یہ لوکل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کرنٹ مل رہا ہے، اور یہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پھر یہ جادو چڑھا رہے ہیں بیٹھ کر گھر گھر. اب یہ تماشا ہوا یہ سارے معاملات. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کہنا کہ ہمارا تو دشمن کوئی ہوگا تو ہم پہ جادو چڑھائے گا، تو یہ بات یوں نہیں ہے. وہ ہوا جس کے بارے میں اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں فتنہ دجال تو ہوا میں ہوگا، اور وہ سارا معاملہ قل اعوذ برب الناس کا کہ تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کے تبدیلی لائی جائے گی، تمہیں برین واش کیا جائے گا دل کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات. تو آپ ان سب باتوں کو اگر سامنے رکھیں، قرآن کی ساری ایک ایک بات کو آپ سامنے رکھیں. وہاں یہ کہا گیا جب وہ فرشتوں کو بھیجا گیا، ایک جادو پہنچایا گیا زمین پہ، تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک آزمائش ہے. قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، یہ ایک آزمائش ہے جادو، دیکھو اس کے قریب بھی نہ آنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. یہ کفر ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال صلاحیت ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے اس کے اندر بہت صلاحیت ہے جادو میں. تو اب اس کو پھیلا کے اپنے مفادات کو حاصل کیا گیا. برانڈڈ نے بھی کیا اور لوکل جو ہیں یہ بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں یہی کام. پیسہ کمانا مقصود ہے، اپنی خود نمائی مقصود ہے، اپنے کو بڑا بنانا، کنٹرولنگ پاور کی خواہش جو کہ سب کے اندر ہے یہ مقصود ہے. اب تو کاروبار بھی کنٹرول کر کے کیے جاتے ہیں. پورے جو ورکرز ہوتے ہیں، اگر 1000 کسی کمپنی میں کام کرنے والے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے اور ان سے کام لیے جاتے ہیں. اور دوسری پارٹی جو اسے توڑنے والی ہے، اس کمپنی کو گرانے والا کوئی کمپٹیٹر ہے، تو وہ اس کے ورکرز کو توڑتا ہے اسی جادو کے ذریعے. اسی جادو کے ذریعے کاروبار اٹھانا اور گرانا
کاروبار کو قائم رکھنا، یہ سب اس کے ذریعے۔ ہمارے پاس اللہ نے جو دیا وہ قرآن دیا، اور قرآن میں وہ سب چیزیں رکھ دیں جو کہ علاج معالجہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن جائز طریقے سے، بالکل اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جو پھیل چکے ہیں۔ تو یہ صرف نہیں ہے، آپ کا اصل دشمن تو وہ ہے جو آپ کے پانی میں، آپ کے ہوا میں، اور آپ کی غذا کے اندر، اور پھر دواؤں کے اندر وہ سب کچھ ملا کے دے رہا ہے۔ وہ جادو موجود ہوتا ہے سارا، اور پھر اس کے ساتھ ان کی اتنی زبردست یعنی کاروبار ہے، اربوں ڈالر روز کا کاروبار ہے یہ جو ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ۔ تو اب آپ اس کے درمیان میں یعنی آپ خریدار ہیں اور ان کا کاروبار ہے، وہ بیچنے والے ہیں، آپ خریدنے والے۔ یہ ہے اس ریسرچ کا نتیجہ۔ اور اسی طریقے سے قوموں کو اگر ختم کرنا ہے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو ہمارے تو بڑے بڑے عالم ہیں نا، کتابیں لکھی، یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا۔ آپ دکھائیں کوئی کتاب، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو یہودیوں نے جنات کے ذریعے پوری سلطنت عثمانیہ کو تتر بتر کر دیا، توڑ دیا، دماغوں کو، دل کو کنٹرول کر کے، من شر الوسواس الخناس، یہ وجہ بنی تھی سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی۔ اور آج بھی اگر دنیا میں ہر حکمران ان کے کنٹرول میں ہے تو اس کا ذریعہ اصل جو ہے یا تو پیسے کا لالچ، یا بلیک میلنگ، دھمکیاں، دھونس، اور اس کے ساتھ یہ اصل ٹول کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ جو جنات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اعصاب کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ورنہ بیمار ڈال کے اسے اس قابل نہیں رہنے دیا جاتا کہ وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردہ ہے، مردہ لاش بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ جادو کے اندر ہے یہ صلاحیت جس کے ذریعے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اب اس سارے معاملے کے بعد ان بیماریوں کو سمجھیے کہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جن آپ کے دیکھیں رسول اللہ تینوں کل پڑھتے تھے دعا کے انداز میں، پھر ہتھیلیوں پہ دم کرتے تھے ان ہاتھوں پر، اور پھر پورے جسم پہ پھیرتے تھے صبح اور شام، مغرب میں، اور صبح فجر کے بعد اور مغرب میں یہ کام کیا کرتے تھے پوری رات اور پورے دن کے لیے۔ اور رات سوتے وقت ایسے جھاڑتے تھے اپنے بستر کو جیسے اس پر کچھ پڑا ہوا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن اس کو جھاڑ لائیں اپنے بستر کو، اور پھر اس کے بعد اس پہ بیٹھتے تھے بستر پہ بیٹھنے کے انداز میں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانتے تھے دعا کے انداز میں، تینوں کل پڑھتے تھے ہتھیلیوں پہ دم کر کے، اور پھر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، تلووں تک اس پہ پھیرا کرتے تھے۔ یہ عمل کیا تھا؟ یعنی پورا جسم پہ وہ لیئر چڑھ جائے، وہ ایک طے بیٹھ جائے کہ جو حفاظت کرے کوئی بھی آنے والی چیز باہر سے، ہوا آ رہی ہے یا غذا جا رہی ہے، وہ سارے معاملات جو ہیں اس میں رکاوٹ ڈال دینا، کسی شر کو جسم کے اندر نہ جانے دینا، جسم کے اندر نہیں جانے دینا۔ یہ اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ بیمار پڑے آخری ایک ہفتے، زندگی میں کبھی نہیں بیمار پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آخری ایک ہفتے پریشر آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کے ساتھ رہے آخری وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ ساتھ تھے۔ اور کیا ہوتا تھا علاج؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا علاج، تو جہاں علاج ہے وہی تو ہیں جو یہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ علاج کون سا علاج؟ رسول اللہ نے کیا علاج کیا؟ یہی تینوں کل، یہی دونوں کل، پہلی دفعہ پہلے آپ سورہ اخلاص کا ورد کر لیں، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا ضروری ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، پہلی اس کی آیت، تو پہلے تینوں کل کا اہتمام کیجیے، پھر فلک ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا، یا پھر ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا۔ آخری ایک ہفتہ تو اسی طرح گزرا تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علاج نہیں ہو رہا تھا، اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ جو تکلیف تھی، شدید سر کا درد اور شدید جو معاملات تھے، اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو اور کیا کر رہے تھے رسول اللہ؟ اور اپنی سنت انہوں نے ہمیں دی، جاتے وقت بھی انہوں نے اپنی سنت دی۔ تو یہی دیت، یہ جو سورہ فلق اور ناس ہے اور سورہ اخلاص والی حمد ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیں، جو قرآن کا آخری حصہ ہے وہی کر کے انہوں نے علاج کیا۔ پھر کیا شہد علاج نہیں ہے؟ کیا یقین نہیں ہے شہد پہ کہ فل فل ہے؟ شہد کا اہتمام کرو، شہد، کلونجی علاج نہیں ہے، دم کیا ہوا پانی علاج نہیں ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے کہ اسی کو پیو اور اسی سے نہاؤ، یہ علاج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ جو مومن نہیں بنتے وہ ظالم ہیں، ان کو تو خسارہ ہوگا اس قرآن سے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا۔ اس زمانے میں جو بھی قرآن کا حصہ موجود تھا اسی کو انہوں نے سہارا بنایا، اسی کے ذریعے ان کا علاج ہوا۔ تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے علاج نہیں کیا؟ بتائیں آپ، یہ دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ دعا تو اختتام پہ ہوتی ہے، دعا تو وہ ہوتی ہے جو بالکل آپ علاج کریں اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں۔ لیکن علاج کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، علاج نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن کی آیتیں علاج نہیں ہے، دوا نہیں ہے؟ تو آپ کہاں چلے گئے؟ وہاں چلے گئے جہاں سے بیماری آ رہی ہے آپ کے پاس، جہاں سارا کچھ سیٹ اپ بنا ہوا ہے آپ کو کاٹ پیٹ کر کے ختم کرنے کا اور آپ کی جیب کاٹنے کا۔ وہی مسیحا ہیں، وہی ڈاکٹر ہیں، انہی کے پاس جا کے علاج کرانا ہے۔ تو آپ سوچئے، کیا قرآن نہیں ہے موجود؟ کیا شہد نہیں ہے موجود؟ کیا دم کیا ہوا پانی موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت موجود نہیں ہے؟ صحابہ اکرام تو بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک منزل روزانہ، وہ تو بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، ان کے بچے بیمار ہی نہیں پڑتے تھے۔ دکھائیں تاریخ میں کہیں بیماریاں اگر ہوں تو، جبکہ مدینہ بیماریوں کا گڑھ تھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ آپ آئے ہیں تو بیماریاں وہاں سے رخصت ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ قرآن تھا، سلطانً نصیرہ، وہ قوت طاقت تھی اللہ کی، اور وہ اللہ کی مدد تھی جس کے تحت سارا کام ہو رہا تھا۔ اللہ کے سپاہی بن کے آئے تھے، تو بیماریاں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ سب رخصت ہو گئی وہاں سے۔ مدینے میں تو بہت بیماریاں تھیں، لیکن وہ سب ختم ہو گئیں رسول اللہ کے اور صحابہ اکرام کے آنے کے بعد۔ تو آپ دیکھیے نا، ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس اصل کیا تھا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس حق نہیں ہے، یہ ہے حق۔ یہ جو اللہ کے لعنتی ہیں جن کو قرآن دشمن کہہ رہا ہے، تو دشمن کے پاس جا کے علاج کرانا، اسی کی دوائیں، اسی کی ریسرچ، اسی کا ساری تھیوری اور اسی کا سب کچھ، یہ دشمن آپ کا دوست بن گیا۔ یہ ہے علاج۔ اور وہ قرآن جس پہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق بناؤ۔ بیمار نہیں پڑ سکتے، مسلمان بیمار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ تم وہ سارا ایک نظام قائم کرو اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگیوں میں، کہ تمہارے گھر میں بیماری کا کوئی چرچا ہی نہ ہو ہی نہیں بیماری، وہ ہوا اندر آ ہی نہیں سکتی۔ جہاں قرآن ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں بیماریاں، جو جنات ہوتے ہیں بیماری کے، وہ آ ہی نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے اس گھر میں، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تو بیماری کہاں سے آئے گی؟ اور پھر وہ انتظام سورہ اخلاص، فلق ناس، یا سورہ فلق ناس پڑھنا، ہتھیلیوں پہ دم کر کے جسم پہ بار بار پھیرنا، اور بیمار ہو تو اس کے اوپر بھی یہی کچھ پڑھنا۔ یہ دم کیا ہوا پانی، یہ خوشبو اللہ نے بھیجی، اس کے اوپر دم کر کے خوشبو کے ذریعے علاج کرنا، یہ کیا نام ہے، قرآن سنانا، مریض کو بار بار قرآن سنانا، اور یہ ساری چیزیں، یہ علاج نہیں ہے اور کیا ہے یہ؟ بتائیں اگر علاج نہیں ہے تو۔ لیکن جہاں سے بیماری اٹھ رہی ہے اور آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ کے بچے کو لگ رہی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں دوا، تو پھر قرآن کہاں گیا؟ اسی لیے زندگیوں سے قرآن فارغ ہو گیا۔ عربی میں پڑھ لو ثواب کے لیے، لیکن اس سے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا۔ حاصل تو جب ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور ان سارے، اور یہ دیکھیں 3 آیتیں برابر ہیں، غور سے سنیں، 3 آیتیں برابر ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں ہجرت کے وقت، کیونکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ہجرت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سلطانً نصیرہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ قوت طاقت جو صرف تیرے پاس ہے وہ دے دے، اور اپنی مدد دے دے۔ ایک مدد اللہ کی اور ایک سلطان، لا تنفذون الا بسلطان، انسانوں جنوں ہم نے تمہیں کوئی سلطان دی نہیں ہے، تم ہمارا نہیں کر سکتے مقابلہ، اس لیے تم مجبور ہو، تمہاری حیثیت مقام یہ ہے کہ تم سلطان کے بغیر ہو۔ اور یہ سلطان، اتنی بڑی قوت طاقت اللہ کے پاس موجود ہے کہ جو رسول اللہ مانگ رہے ہیں ہجرت کے موقع پر، سلطانً نصیرہ، اللہ کی مدد اور اللہ کی سلطان، قوت طاقت، ٹھیک ہے۔ نمبر اس سے اگلی آیت ہے
قل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے، وہ جو رسول اللہ نے مانگا اب اللہ دے کیا رہا ہے، حق آ گیا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پورے قیامت تک آنے والوں تک بات پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے. کس کو کہہ دیجئے؟ قیامت تک آنے والوں کو یہ بات سمجھا دیجئے، ان کے دل میں اتار دیجئے. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. اب یہ حق کیا ہے؟ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے. صرف شفا نہیں ہے، رحمت ہے. پوری زندگی کے اوپر اللہ کی رحمت اگر آ جائے کسی گھر میں، کسی جسم میں، کسی زندگی میں، تو اس کا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے ساتھ شفا بھی ملا دی اللہ نے، دل کی شفا، جسم کی شفا، ایک ایک خلیے کی، ایک ایک روئے کی شفا. یعنی بالکل یعنی ایسا جسم جو بالکل 100% پرفیکٹ ہو اور اپنے کام میں پوری طریقے سے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پوری صلاحیتوں کے ساتھ ہو. قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. اب یہ دور ہے بیماریوں کا، ہوا میں ہیں بیماریاں، رسول اللہ فرما رہا ہے، اور اس کے ذریعے سارا اپنا کاروبار بھی کیا جا رہا ہے اور کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، اور اپنے سارے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس ہوا میں ڈالا جا رہا ہے اور ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ سوچئے قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے. یعنی جادوگر، جادوگرنیاں، دجال اور یہ شیطان، ان سب کے لیے خسارہ ہے. کہاں؟ قرآن میں، اور کہیں نہیں بتا رہا اللہ، قرآن میں. اور شفا اور رحمت ہے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. صحابہ اکرام بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، مہینے کے 4 قرآن. وہ بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، ان کے ساتھ تو ہر وقت فرشتے رہتے تھے. وہ بیمار کیسے پڑیں گے؟ بیماری آ ہی نہیں سکتی تھی قریب میں، کیونکہ تو جنات ہوتے ہیں. جنات وہاں نہیں جاتے جہاں نوری مخلوق ہوتی ہے، یعنی فرشتے ہوتے ہیں جہاں، اور فرشتے وہاں ہوتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن ہوتا ہے، وہاں فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کا حصار ہو جاتا ہے. یہ تینوں آیتیں اگر سمجھ کے پڑھی جائیں اور ان کی کڑیاں ملائی جائیں، اور آج کا دور جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ ہے جو ایوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اے ایوب بس اپنی ایڑی کو رگڑو، پیر کو مارو زمین پر، اور دیکھو پانی نکل آیا، اب اس سے نہاؤ اور اس پانی کو پیو، استعمال کرو، بس تم بھلے چنگے ہو گئے. یہ ہے بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. اگر اللہ کے ساتھ ہیں تو اتنا چھوٹا معاملہ ہے. قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک بیماری پوری زندگی تو ساتھ رہتی ہے اور 100 بیماریاں اور کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ دشمنی. اے نبی، ان کا اگر ہم سینہ نکال کے آپ کو دکھا دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اور ان کافروں کے دل میں آپ کے اور آپ کے دین کے بارے میں اور آپ کے عمل کے بارے میں کیا سوچ ہے، کیا دشمنی ہے، کتنا بغض ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بغض ہے. یہ سارے معاملات ہیں. اگر ہم ان کو سمجھیں گے، بیماریاں کیسے ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، کون دشمن ہے، قرآن کے مطابق سمجھیے نا. اپنی کیوں بولتے جاتے ہیں سب؟ ہر ایک اپنی بولتا ہے. 100 ہیں تو 100 باتیں کرتے ہیں. قرآن نہیں ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے اپنا بولنا صحیح ہے. تو پھر کیا ہوا؟ مسلم کہتے ہیں سر جھکانے والے کو، جو اللہ کے آگے سر جھکا دے. تو قرآن کے بغیر آپ کا سر کہاں جھکا ہوا ہے؟ اپنے دل کے آگے آپ سر جھکائے ہوئے ہیں ہر وقت. دل میں جو آیا بس زبان پہ لا کے اور ٹھک کر کے بول دیا. قرآن کہیں نہیں ہے، رسول اللہ کہیں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ قوم جس کا کوئی رب نہ ہو، جس کا کوئی نبی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی کوئی کتاب نہ ہو، اس کو تو اللہ مانتا ہی نہیں ہے. پھر تو کوڑا رہ جاتا ہے، کوڑا کرکٹ. تو پھر ظاہر ہے کوڑا کرکٹ جو اس کی حیثیت مقام ہوتا ہے. آج ہماری وہی حیثیت امت مسلمہ کا وہی مقام بنا ہوا ہے، علاوہ اس کے کہ جو اللہ والے ہیں اور جو کہ اکا دکا ہیں.